خانو ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں لہذا ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کے ٹارگٹس بدلے ہیں، یعنی جب انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تب وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، اور اس وقت جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس سے امریکہ ہل کر رہ گیا ہے۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج دیکھیں یا امریکی وزیر جنگ کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ جس دن امریکہ نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کر، اس دن ڈونلڈ ٹرمپ شام کو ایک پارٹی کے اندر ڈانس کر رہے تھے۔ یہ بڑی مہنگی پارٹی تھی، دنیا کے بہت امیر لوگ اس میں آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے $1 ملین تک بھی لوگوں نے خرچ کیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ رقص کر رہے تھے، بڑے خوش تھے، لیکن اب اگر آپ گزشتہ شب کی ان کی فوٹیج دیکھیں تو ان کی باڈی لینگویج بہت ڈاؤن ہے، ان کے کندھے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ یہ 48-72 گھنٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ایران کی ریٹیلیشن کی وجہ سے۔ پہلے جو ایران کے خلاف ٹارگٹ تھے امریکہ کے، وہ کیا تھے ذرا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ نیتن یاہو اور امریکہ نے مل کر طے کیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو پہلے جو ٹارگٹ تھے ان میں ایک تھا رجیم تبدیل کرنا ہے ایران کے اندر، یہ سب سے بڑا اور مین ٹارگٹ تھا کہ اپنی حکومت کو لا کے ایران کے اندر انسٹال کرنا ہے، جس کے لیے رضا پہلوی کو تیار کیا گیا، اس کا انٹرنیشنل میڈیا میں امیج بنایا گیا، اس کے انٹرویوز کروائے گئے، اور اس طریقے سے رضا پہلوی سامنے بھی آ جاتا ہے، بہت سارے سٹیٹمنٹس بھی دیتا ہے۔ تو کوشش یہ تھی کہ ایران کے اندر رجیم تبدیل کر دیا جائے، پہلا ٹارگٹ یہ تھا، اور دوسرا ٹارگٹ تھا کہ ایران کو مکمل طور پہ نہتہ کر دیا جائے، تمام ہتھیار ان کے تلف کر دیے جائیں، یہ تھا دوسرا ٹارگٹ۔ لیکن اب یہ ٹارگٹ بدل گئے ہیں، اور یہ آپ کو پتا چلتا ہے ایک تو امریکی نائب صدر JD وینس ان کے سٹیٹمنٹ سے، اور دوسرا جو امریکہ کے اندر اب بیانات آ رہے ہیں لگاتار، ان سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ امریکہ محدود جنگ لڑنا چاہتا ہے، یعنی یہ ان کے نائب صدر بھی کہہ رہے ہیں، اور امریکہ سے سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ طویل کے اندر جانا نہیں چاہتے، اور زمین پہ تو بالکل ہی نہیں اترنا چاہتے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم ایرانی بحریہ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو روکنا چاہتے ہیں۔ بس تو ایٹمی ہتھیار تو ایران بنا ہی نہیں رہا تھا، یہ CIA کے سابق ایجنٹس بھی کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے اندر کوئی واحد فتویٰ ایسا موجود تھا، ایک مضبوط آواز تھی جو ایران کو یہ کہتی تھی کہ ایٹم بم نہیں بنانا، وہ شہید ہونے والے خامنائی تھے۔ اب خامنائی کی شہادت کے بعد وہ آواز امریکہ نے خود ہی بند کر دی جو ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک رہی تھی۔ ایران کے بعد دیکھیں جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں نا، اس کے مطابق 60% تک افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یورینیم سے آپ ایٹم بم بناتے ہیں نا، تو 60% تک تو اس نے کام کیا ہوا اس کی افزودگی کے اوپر، اور ہفتہ 10 دن اور لگیں گے، یہ امریکنز کا دعویٰ ہے کہ ایران باقی کام ہفتہ 10 دن میں کر سکتا ہے اگر وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے تو، یا وہ اس کے اوپر تل جائے یہ کام کرنے پہ، تو اس کو 90% تک پہنچا سکتا ہے۔ اب 460 کلو یورینیم ایران کے اوپر ایلیگیشن لگتا ہے کہ اس کے پاس ہے، اور اس سے وہ 11 ایٹم بم بنا سکتا ہے، اس سے کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جی ایٹمی ہتھیاروں سے ایران کو روکنا ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا معاملہ، پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ امریکہ اپنے ٹارگٹس بدل رہا ہے، یعنی چلو آپ یہ دیکھ لینا کہ انگور کھٹے ہیں، یہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ لومڑی چھلانگے مارتی ہے، جب وہ نہیں قابو آتے تو کہتی ہے انگور کھٹے ہیں۔ تو امریکہ اپنے اصل ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا۔ امریکہ کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، اور یہ بار بار چل رہی ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس لڑائی کے اندر پھنسایا ہے۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے دورے کیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے شاندار تعلقات ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، اور دونوں کو کامیابیاں مل بھی رہی تھی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو دو چیزوں کا خدشہ ہے، ایک تو ایپسٹین فائل کا بڑا سیریس ایشو اٹھا ہوا ہے امریکہ میں، جیسے ہی یہ آپ دیکھیے گا گرد بیٹھے گی تو ایپسٹین فائل کا معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کا توق بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی ان کے لیے، قانونی نقطہ نظر سے بھی اور عوامی نقطہ نظر سے بھی۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بہت بری طرح افیکٹ ہوئی ہے امریکہ میں، اور مڈ ٹرم الیکشن کے اندر ان کے جیتنے کے امکانات نہیں ہیں۔ نیتن یاہو نے پھر سٹیٹمنٹ دے دیا کہ خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس ٹرمپ جیسا لیڈر ہے، یعنی نیتن یاہو نے اور شہباز شریف نے گیم اٹھائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ کوئی کسر چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اچھا اب ایک چیز اور ہے جو امریکنز کہنا شروع ہو گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی تو ہماری تھی نہیں، ہم اس لڑائی میں کیوں اتر گئے، ہمیں تو ایران سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ اور بار بار یہ سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، سینیٹر وارنر نے ایک جملہ بولا اور اس کے اندر سارا کچھ شامل ہے، انہوں نے کہا جی ایران اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، امریکہ کے لیے خطرہ نہیں تھا۔ اگر ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا ہے کہ وہ ان کے لیے خطرہ ہے تو مبارک ہو، اسرائیل کے یہودیوں نے امریکہ پر قبضہ کر دیا ہے۔
اب یہ رپورٹ ہوا جناب وہاں پہ سینیٹر وارنر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا امریکہ میں سب لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہیں. یہ ایک سروے بھی ہوا امریکہ میں اور یہ سی این این نے سروے کروایا. ان کے سروے بڑے مقبول ہوتے ہیں امریکہ میں. سی این این بتاتا ہے امریکہ کے سروے کے اندر کہ امریکیوں کی رائے کیا ہے اس جنگ کو لے کر. ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں کو ایران کے خلاف جنگ پر قائل نہیں کر سکے اور 59% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں. 88% جو امریکی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی سرزمین پر فوج نہیں اتارنی چاہیے, یعنی انہوں نے مخالفت کر دی ہے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن امریکی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور 88% امریکی اس کے خلاف ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے کے. اور لگ بھگ 60% یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس ایران سے ڈیل کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا, کہ ایران سے کس طرح نمٹنا ہے اس کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے. ناظرین, سعودی عرب کے اندر جو امریکی امبیسی کے اوپر اٹیک ہوا, میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جو مجھے وہاں پہ مقامی سورسز نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ امریکی فوجی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے امبیسی کے اندر. یہ امریکن امبیسیز کے اندر ان کا فوج کا عملہ ہوتا ہے, حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے, وہاں پہ موجود رہتا ہے. تو کیونکہ سعودی عرب سے یہ آپریشنز کر رہے تھے تو امریکن امبیسی جو ریاض میں ہے, جہاں پہ اور امبیسیز بھی ہے اس علاقے میں, وہاں پہ ان کی موجودگی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر 2 اٹیک کیے گئے ہیں اور ایک اور حملہ کیا گیا ہے جو نیتن یاہو کے دفتر پہ ہوا ہے. ان دونوں حملوں کے اندر میزائل استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں حملوں کے اندر شدید نقصان ہوا ہے. اب کتنے لوگ مارے گئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, اس کی تفصیلات نہیں آ رہی. امریکہ اور اسرائیل یہ تفصیلات نہیں بتانا چاہ رہے, سامنے نہیں رکھ رہے ابھی تک. ناظرین, عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, اور وہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گیا. تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہوئی. عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے. عمران خان کے بدترین مخالفین یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے دانشور اور صحافی, وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ عمران خان کسی مقدمے میں جیل میں بند نہیں ہے. وہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو, سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے. وجہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی, عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو پاکستانیوں کو نہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. کھلے دل سے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور کھلے دل سے آپ اس بات کو مانیں. ناظرین, اس وقت کھیل وہیں پہ پہنچ گیا جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. یہ کھیل شروع ہوا تھا -1 سے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے, اور تب سے لے کر اب تک لڑائی یہی چل رہی ہے کہ قوم عمران خان کو مائنس ہونے نہیں دے رہی. نہ عمران خان ہار ماننے کے لیے تیار ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی ساری مخالف سیاسی جماعتیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ آدمی مائنس نہ ہوا تو ہم بہت حد تک مائنس ہو جائیں گے. اب اس مسئلے کی وجہ سے اب ایک نیا دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی حکومت کھل کر کہہ رہی ہے کہ عمران خان سے خود کو علیحدہ کر لیں تو پھر ہم بات چیت کر سکتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے بیانیے سے, عمران خان صاحب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. ایک تو بات چیت کے لیے منت ترلا کوئی نہیں کر رہا. میں نے دیکھا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ہم وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ملک کے لیے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سپیس چھین لی گئی اداروں سے یا پارلیمان سے, وہ ان کو واپس دی جائے, سیاسی جماعتوں کو جمہوری حق ان کا لوٹایا جائے. اس کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. اب عمران خان صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. یہ بار بار کہتے ہیں دہشت گرد ہے, ملک دشمن ہے. میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان صاحب نے کوئی مسلح ونگ بنایا ہوا ہے؟ آج تک آپ کو ایسی کوئی خبر ملی؟ کوئی بھی نہیں. یہ کہتے ہیں جی اسلحہ آ گیا, یہ آ گیا جلسہ کے اندر یا جلسہ گاہ کے اندر. آج تک دکھائیں نہ کتنی بندوقیں انہوں نے دیکھی ہیں. بے شمار لوگوں کے ساتھ بندوقیں بے شمار دیکھی گئی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے جلسہ گاہ میں تو نہیں دیکھی گئی. کوئی مسلح ونگ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا. کیا آج تک کوئی بوری بند لاش ملی جو پاکستان تحریک انصاف نے بوری بند لاشیں جو ہیں وہ جمع کی ہوں؟ وہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیا کوئی کرپشن کے میگا سکینڈلز عمران خان صاحب کے نکلے کہ یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے؟ بتائیں نا. عثمان بزدار پہ اتنے گھٹیا الزامات لگائے, ایک بھی مقدمہ بتائیں کہاں ہے اس کے اوپر؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی نا کہ اس نے یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, وہ بھی کیا. اس نے ڈیل کر دی, اس کو چھوڑ دیا. وہ کہتے تھے بہت سارے افسران, بشرا بی بی لگاتی تھی, وہ کدھر گئے سارے افسران جنہوں نے رشوت دی ہوئی تھی؟ کہتے تھے جی کہ عاصم منیر صاحب کے بعد ایک فائل ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے عمران خان کو دکھائی تھی, وہ فائل گم ہو گئی. اس کے بعد کہاں گئی وہ فائل؟ اس فائل کے اوپر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں بنا. پھر کیا کوئی علیحدگی پسند تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہے, کو منصوبہ اس طرح کا دیا ہے؟ کیا کوئی ٹارگٹ کلنگ عمران خان صاحب نے یا ان کی پارٹی نے کی ہو
कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं, मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो। जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूसे रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे, किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूसे रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन है वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया, वो कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहेंगे कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक 650 कमेंट्स आए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है वो कहें हाँ, और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हां का ऑप्शन लिया। जितनी बड़ी जमात है ना तहरीक इंसाफ, अगर ये 4 गुना छोटी भी जमात हो ना और प्लानिंग के साथ चले, साइंटिफिक बुनियादों पे मंसूबाबंदी के साथ मुल्क बंद करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन जितनी बड़ी जमात आज तहरीक इंसाफ है ना, ये इससे 4 गुना बड़ी भी हो जाए ना और बगैर मंसूबाबंदी, प्लानिंग और साइंटिफिक बुनियादों पे जाए बगैर ये मुल्क बंद करना चाहे तो ये एक शहर बंद नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी का, लोगों के बहुत ज्यादा तादाद में आपके साथ शामिल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मंसूबाबंदी के साथ शहरों को बंद कर सकते हैं। लॉकडाउन के लिए आपको साइंटिफिक बुनियादों पे चलना पड़ता है। आपको एक एक गली, एक एक मोहल्ले में, एक एक इलाके में प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पता होता है, हर आदमी को पता होता है उसने किस गली में जाकर ड्यूटी देनी है। हर शख्स को पता होता है किस चौक पे उसने जाकर खड़े होना है और किस किस को उसने लेकर जाना है। इस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट अपने एंड तक जाती है।
मोमेंटम बना दिया सुहेल अफरीदी ने, ये मानना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी ने उसके साथियों ने मोमेंटम बना दिया, कमाल कर दिया इन लोगों ने। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें बेशुमार मायूसी थी अली अमीन गंडापुर के आखिरी जलसे में, आज उसके अंदर एक नई रूह फूंकी हुई है, वो बहुत एनर्जी है उसके अंदर। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मैं इस बात पे कायम हूं कि ग्राउंड के ऊपर उसको चैनलाइज नहीं किया गया, वो ग्राउंड के ऊपर जो उसका फायदा उठाना था वो नहीं हो। ये मोमेंटम तो बन गया, जो सुहेल का काम था वो उन्होंने कर दिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो पार्टी को एक एक जगह पे मैसेजिंग कर दी। मैं क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं।